آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہمارا عنوان ہے خوبصورت عورت، کہ میں کیسے خوبصورت عورت بن سکتی ہوں۔ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب اور اس کا 31 باب 30 آیت۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس حوالے میں سے ہم بعد میں سیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں اخبارات، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں وہ ان سب چیزوں کی زینت بنی ہوتی ہیں، اور جو اداکار ہیں، گانے والی ہیں، وہ ہر جگہ ہمیں آگے آگے دکھائی دیتی ہیں، جبکہ جو موٹی ہیں، کالی ہیں، کہہ لیں کہ بدصورت ہیں، ان کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جو حسن ہے یہ ہے دولت۔ جیسے سونا چاندی، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، جائیداد، اسی طرح حسن ہے۔ کسی کے پاس حسن ہے تو وہ ہر جگہ آسانی سے رسائی کر سکتا ہے، اور جس مقام کی لوگ خواہش کرتے ہیں اسے خوابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن کسی کے پاس حسن ہے تو وہ اسے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی خاتون، اس کی شادی ٹوٹ جائے تو وہ پریشان رہتی ہے، اس کی بعد میں شادی نہیں ہوتی، جبکہ جو خوبصورت عورتیں ہیں انہیں 4 مرتبہ طلاق بھی ہو جائے پھر بھی انہیں رشتوں کی پیشکش ہوتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حسن ہے۔ حسن ایک ایسی دولت ہے جو بہت کام سنوار دیتی ہے، کیونکہ یہ کس کی مانند ہے؟ یہ دولت کی مانند ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دولت ایک ایسا صابن ہے جو ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے، ہر برائی پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ دولت اسی طرح حسن بھی ایک ایسا ہی صابن سمجھ لے جو ہر برائی پہ بھی وہ غالب آتی ہے، کیونکہ وہ خوبصورت ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حسن رکھتی ہیں وہ مزید خوبصورت ہونے کے لیے روپیہ پیسہ لگاتی ہیں، خاص کر ترقی یافتہ ممالک میں جیسے امریکہ، انگلینڈ اور ہمارے جیسے ملک میں بھی، پاکستانی بھارت میں بھی جو خواتین ہیں وہ کافی روپیہ پیسہ ہزاروں کے حساب سے، اب تو پوری دنیا میں جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت اس پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کے حساب سے بھی روپیہ پیسہ لگا دیتی ہیں کہ ہم جب کسی محفل میں جائیں جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں، شادی بیاہ میں، تو ہم بہت خوبصورت دکھائی دیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جب ہماری طرف لوگ دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ تو جب کوئی ان کے لیے ان کی تعریف میں ایسے جملے کہتا ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم نے روپیہ پیسہ لگایا ہے وہ جیسے ہمیں واپس مل گیا ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ہمیں غور سے دیکھے، ہماری طرف متوجہ ہو، اور ہمیں کوئی مڑ کے دیکھے، اور بس یہی سوچ جو ہے، اور اسی سوچ کی خاطر وہ بہت روپیہ پیسہ لگاتی ہیں، بہت وقت اس پہ صرف کرتی ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ جائیں تو ہم کہہ لیں کہ جیسے سب سے خوبصورت دکھائی دیں۔ پھر
عورتوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کریں، اپنی فکر کریں، اپنی قدر کریں. تو زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ عورتیں تو اپنی فکر بہت کرتی ہیں، اپنی قدر بہت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 1-2 یا چند ایک ہوں جو فکر نہ کرتی ہوں. تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. اگر کوئی لاپرواہی کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ موٹی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے. تو ہمیں ان مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صاف ستھرے رہ سکتے ہیں، ہم متوازن غذا کا استعمال جاری رکھیں، اور پھر ہلکی پھلکی ورزش بھی معمول بنانا ہے. پھر ہمیں اپنی قدر کرنی ہے. تو ہمیں جاننا ہے کہ ہم انسان ہیں. خدا نے آپ کو ایک مکمل عورت بنایا ہے، اور ہم سب مرد عورت سب خدا کی شبیہ پر ہیں. اور خدا کی شبیہ پر ہونے کا مطلب ہے کہ خدا جیسی صفات، خوبیاں عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. عورتوں میں بھی ویسی ہی خوبیاں ہیں، چاہے تھوڑی ہیں، لیکن وہ خدا سے مماثلت رکھتی ہیں، خدا جیسی ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کا شکر کرنا ہے. پھر ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے. تو اپنی ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی. اپنی جوانی کی، اپنی وقار کردار کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اگر کوئی کہہ لے کہ لاپرواہی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے، اس کا کردار معاشرے میں کہہ لیں یا خاندان میں ٹھیک نہیں رہتا. تو وہ کسی طرح بھی وہ بیان کرے، صفائی دے، تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے. اس لیے اسے اپنے کردار کو اچھا رکھنے کے لیے اپنی اسے حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، یا اب تک جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ جسمانی طور پر خوبصورتی کے حوالے سے ہے. جس طرح جسمانی طور پر لوگ خوبصورت دکھائی دینے کو ترجیح دیتی ہیں، اسی طرح انہیں باطنی طور پر بھی خوبصورت بننا ہے. کیونکہ جب کوئی کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اسے ظاہری طور پر دیکھتا ہے، اور جب ظاہری طور پر وہ اسے اچھا پاتا ہے، بعد میں دوسرا شخص یہ بھی توقع کرتا ہے کہ یہ باطن کا بھی ویسے ہی خوبصورت ہو. جبکہ بعض لوگوں کو ایسے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جتنا خوبصورت اوپر سے دکھائی دیتا ہے، یہ باطن کا اتنا ہی برا ہے. کہیں ایسا جو خوبصورت ہیں ان کے بارے میں لوگ ایسا نہ کہیں، بلکہ ایسا لوگ کہیں کہ یہ جتنا اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے، یہ باطن کا بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. تو ہمیں کیسے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے؟ ہم ملنسار، ہم حلیم، ہم خدمت گزار روح اپنا سکتے ہیں، خدمت گزار رویہ اپنا سکتے ہیں. تو پھر ہمیں لوگ باطن کے بھی کہیں گے کہ یہ بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں. جبکہ ہوتا کیا ہے، زیادہ تر جو خوبصورت لوگ دکھائی دیتے ہیں وہ دوسروں سے حسد کرتے، دوسروں سے نفرت کرتے، اور وہ کسی دوسرے کی تعریف کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اگر انہیں کسی کی تعریف میں چند الفاظ کہنے پڑ جائیں، سچی بات کہنی پڑ جائے، تو وہ بھی ادھوری کہہ دیتے ہیں.
ادھوری اگر کسی کی تعریف کی جائے یا ادھوری بات بیان کی جائے تو وہ تو جھوٹ ہے. تو وہ کسی کی تعریف میں سچ نہیں بیان کرتے, وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں. تو پھر ان میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گمنڈ, غرور بھی پایا جاتا ہے. اپنے حسن پر غرور کرتے ہیں, جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ حلیم ہونا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے, معافی کا جذبہ رکھنا چاہیے. تو پھر ہم باطن کے بھی, وہ عورتیں جو خوبصورت ہیں وہ باطن کی بھی خوبصورت عورت بن سکتی ہیں. پھر ہمیں یا عورتوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ تخلیقی کام کو ترجیح دیں, مثبت کاموں میں مشغول رہیں. جب یہی نہیں کہ وہ ہر وقت اپنے حسن کے بارے میں سوچتی رہیں یا اسے سنوارنے کے بارے میں سوچتی رہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یا انہیں گھر کے کاموں کو بھی ترجیح دینی ہے, کھانا پکانا اور باغبانی کرنا, پھر کپڑے دھونا اور والدین کے ساتھ مختلف کاموں میں ان کی مدد کرنا, پھر سلائی کڑھائی کو بھی ترجیح دینی ہے, کسی حد تک سیکھنا ہے, کیونکہ آئندہ زندگی میں دوسرے گھر میں جا کر اس طرح کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اچھی کتب کو پڑھنا اور اچھی موسیقی کو سننا, یا ہو سکے تو کوئی موسیقی کا ساز, موسیقی بجانا, گانا, ہم اسے بھی سیکھ سکتے ہیں. اور ان کاموں کو کرنے سے صرف وقت ضائع نہیں, یہ نہیں سوچنا کہ وقت ضائع ہوتا ہے, بلکہ اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے, جو آپ کے حسن کو مزید خوبصورت بناتا ہے. اس لیے مصروف رہنا ہے, فارغ نہیں رہنا. اگر کوئی فارغ رہتا ہے تو زیادہ جو ہے وہ غالب خیال یہی ہے کہ اس ذہن میں برے خیال آئیں گے, چوری, دھوکہ دہی اور طرح طرح کے بری سوچیں آ سکتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ضروری ہے. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کا جو حسن ہے وہ اس کے رویے سے, اس کے کردار, اس کے بول چال سے بھی ظاہر ہوتا ہے. ایک عورت کا جو بول چال ہے وہ دھیما, نرم ہو, اور جب وہ کہہ لیں کہ کسی محفل میں ہو تو وہ مزاح کرے تو وہ صرف مزاح لوگوں کے چہرے پر رونق لانے کی خاطر ہو, یا تو یہاں پر اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ دوسروں کے چہروں پر رونق تو آئی ہے, لیکن کسی ایک کی بھی اس کی بات ٹھوکر کا باعث نہیں بننی چاہیے. اگر ایسا ہو تو اس ساری رونق کا کوئی فائدہ نہیں, اس ساری ہنسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کسی ایک کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنے, بلکہ ہنسی مزاح ایسا ہو جو صرف ہنسی مزاح ہی ہو, اور لوگ اس صفت کی لوگ آپ کی تعریف کریں گے, کیونکہ آپ غیر جانبداری سے ہنسی مزاح کا ماحول پیدا کرنے کی صفت رکھتے ہیں, آپ میں یہ خوبی ہے. پھر یہ بھی کہ بول چال ایسا ہو نرم اور خاص کر دھیما. عورت کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ دھیما بول چال, میٹھا بول چال اپنائے.
وہ جھگڑیلو قسم کی عورت نہ اپنے آپ کو پیش کرے. آپ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مرد حضرات وہ بڑے بڑے بول بولتے ہیں، وہ اونچی اونچی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں، اور لیکن اونچے بول بولنا، اونچی آواز میں بات کرنا، اور یہ مرد کو کسی حد تک زیب دیتا ہے. کہہ لے کہ شیر دھاڑتا ہے، شیرنی نہیں. اسی طرح عورت کو بھی دھیمی آواز میں بات کرنی ہے، اور اس میں اس کی خوبصورتی ہے. پھر یہ کہ ابھی تک ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ یہ کہ عورت کس طرح اپنے آپ کو خوبصورت رکھ سکتی ہے. میں نے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا وہ یہ تھا کہ امثال کی کتاب اور اس کا 31 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. حسن دھوکا اور جمال بے ثبات، ان دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے. حسن، خوبصورتی، جوانی یہ دھوکا ہے، یہ فریب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور جمال کا بھی مطلب خوبصورتی، حسن ہے، اور وہ بے ثبات ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں، وہ کوئی مضبوطی نہیں، کوئی قیام نہیں، یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں. تو ایسے ہے نہیں، یہ حقیقت ہے. جیسے میں، آپ، جو بھی عورت جوانی کے بعد ادھیڑ کے بعد بڑھاپے میں جاتی ہے تو وہ حسن ختم ہو جاتا ہے. حسن کی ایک میعاد ہے، جو جیسے عمر ڈلتی ہے حسن ڈل جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے بالکل حسن ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو باطنی خوبصورتی ہے، آگے لکھا ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی. خداوند سے جو عورت ڈرتی ہے، جو حسن والی بھی ہے، ان کے بھی حسن کو 4 چاند لگ سکتے ہیں، ان کے بھی حسن میں ماند نہیں آ سکتی اگر وہ خداوند سے ڈرتی ہے. تو لکھا ہے نا، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی. وہ اس کی یہ خوبی ہے، اس کی تعریف ہوگی، کیونکہ وہ خداوند سے ڈرتی ہے. جو شخص، جو عورت اپنی زندگی میں خداوند کا خوف رکھتی ہے وہ تمام طرح کی برائیوں سے بچ جاتی ہے. اور پہلا تیموتھیوس باب 4 میں لکھا ہے، وہ ویسے تو تیموتھیوس کے حوالے سے، لیکن کسی عورت کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تیری جوانی کی، کوئی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرے، کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے. وہ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ جس طرح جسمانی خوبصورتی کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اسی طرح باطنی خوبصورتی بھی اہمیت رکھتی ہے، اس پر بھی کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور یہاں پر کہ جس کی زندگی میں خدا کا ڈر، خوف ہے، اور وہ شخص، وہ عورت اس کلام کے مطابق چلتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف ہوگی. پھر ہم خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے، یا ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس سے پہلے علم ہوتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں. جب ہم گنہگار آپ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے چہرے پر مایوسی، پریشانی آ جاتی ہے، آپ کا حسن وہ ماند پڑ جاتا ہے. تو پھر ہمیں اسی کلام سے تسلی ملتی ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات مل جاتی ہے، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. یسوع
पाकीज़गी में था, यीशु आसमान पर था, यीशु खूबसूरत था इसलिए क्योंकि वो हमारी खातिर कमजोर बन गया, हमारी खातिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो तारीकी में आ गया, वो गुनहगार ठहराया गया। और यशाया 53 बाब में लिखा है, उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया और हमारी बदकरदारी उस पर लादी गई। हमारी बदकरदारी, हमारे गुनाह, बुराइयां यीशु मसीह पर लादे गए ताकि हम बच जाएं। जब आप यीशु के कफारे पर ईमान लाती हैं तो आपके गुनाह, चाहे किसी के भी गुनाह कितने भी ज्यादा बड़े क्यों ना हो, वो सब धोए जाते हैं, माफ किए जाते हैं। और यीशु का कफारा उन तमाम गुनाहों से नजात देने के लिए काफी है। फिर जब हम उसके कफारे पर ईमान ले आती हैं तो हम एक खूबसूरत औरत बन जाती हैं। ऐसी औरत जिसके बदन पर, पालूस रसूल कहता है कि जिसके बदन पर कोई दाग, जुरी, धब्बा ना हो, ऐसी कलीसिया हो। और एक ऐसी औरत हम बन जाती हैं। खुदा ऐसी औरतें चाहता है कि जिनके करदार पर किसी किस्म का हर्फ ना हो। और यीशु के पर ईमान लाने के वसीले से हम पाक ठहराई जाती हैं। फिर हम ना सिर्फ इस दुनिया में इज्जत पाते हैं, बल्कि जब हम खुदा के हुजूर, यीशु के हुजूर जाएंगे तब भी हमारी तारीफ होगी। और जैसे हम ज़ाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर खूबसूरत बन जाती हैं, इसी तरह हम खूबसूरत मकामों में, नए यरूशलेम में भी हम रहेंगे। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे कि हम यीशु को कबूल करें और नए आसमान के, नए यरूशलेम के शहरी बन सकें। खुदा हमें इस कलाम से बरकत बख्शे। आमीन।